قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ دنیا قریب کو کہتے ہیں، جو قریب چیز ہے، آخرہ جو دور ہے۔ ایک بدر پہلے ہوئی، غزوہ بدر جسے کہا جاتا ہے، اسے آپ یاد رکھیے گا غزوہ بدر الکبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی بدر جو مین مارکا تھا، یوم الفرقان جس کو قرآن نے کہا۔ ایک غزوہ بدر ہوا ہے احد کے بعد، اسی بدر کے مقام پر۔ اس کی وجہ ابو سفیان کی وہ دھمکی تھی جو احد کے اخیر میں جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال ان موعدکم بدر للعام القابل، اگلے سال بدر کے موقع پر ہم ملیں گے۔ احد تیسرے سال میں تھی اور انہوں نے کہا اگلے سال یعنی کہ 4 ہجری کو بدر میں مقابلہ ہوگا۔ حضور نے کہا ان سے کہو نعم ہوا بیننا و بینکم موعد، ٹھیک ہے ہمارے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ، اگلے سال بدر میں ملاقات ہوگی۔ اب 4 ہجری کو وہ وقت آ گیا، سال مکمل ہو گیا، بدر جانے کا وقت آ گیا۔ یہ والا جو ٹائم ہے اسے غزوہ بدر الآخرہ کہا جاتا ہے، دوسری غزوہ بدر۔ جب یہ وقت آیا، سال مکمل ہو گیا، تو مکہ کے اندر حالات کچھ اس طرح کے تھے۔ مکہ قحط سالی میں تھا، قحط سالی اپنی جگہ پر، اور جو ان کا معاشی روٹ تھا اس پر اللہ کے رسول قابض ہیں۔ ہم نے بات کی تھی بدر میں ان کو تھریٹ ہوا، احد سے پہلے صفوان بن امیہ کا جو ایران کی طرف سے جا رہے تھے ان کو تھریٹ ہوا، ان کو پکڑا گیا۔ اسی طرح احد تک ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے تجارت کے، تجارت بھی ان کی ڈاؤن جا رہی تھی اور قحط سالی بھی تھی۔ تو ابو سفیان اس قحط سالی کے دورے میں باہر نکل کر لڑنے کے حالات میں نہیں تھے، اس لیے انہوں نے نا ایک پلاننگ کی۔ اس پلاننگ کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے، یہ ایک بڑا اہم مقام ہے سیرت کا کہ کافر کس کس طرح پلاننگ کرتے ہیں۔ میں نے نا اوپر ابو سفیان لکھا ہو، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے، ویسے ہمارے لیے یہ بڑے معزز ہیں، رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن ابھی میں نے وہاں نہیں لکھا ہوا کیونکہ وہ پھر گفتگو ہو رہی ہے جس تناظر میں، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میرے منہ سے کبھی نہ نکلے رضی اللہ عنہ تو آپ سمجھ لینا کہ یہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ تو انہوں نے ایک چال چلی، ایک پروپیگنڈا کیا۔ نعیم بن مسعود الاشجعی ایک شخص، اس کو انہوں نے ہائر کیا اور اس کو کہا کہ میں نے محمد سے وعدہ کیا ہے بدر جانے کا، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے اور ہم اس حالت میں نہیں ہیں کیونکہ سال چل رہا ہے قحط کا، یہ سال قحط کا ہے، اور ہمارے لیے تو زرخیز اور خوشحال سال ہی موزوں ہوتا ہے کہ ہم کسی سے لڑائی کریں، لیکن اکرہ ان یخرج محمد ولا اخرج، لیکن مجھے یہ بھی چیز پسند نہیں ہے کہ محمد نکل آئے اور میں نہ نکلوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ان کا روب ہو جائے گا دوسرے لوگوں پر بھی اور ہماری جو ہے تذلیل ہوگی۔ فیجتری علینا، تم ایسا کرو مدینہ جاؤ اور ان کے سامنے ہماری طاقت، ہماری قوت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرو۔ فنجعل لک 20 فریضہ، میں تجھے 20 اونٹنیاں دوں گا، 20 اونٹنیاں، کرنا تو نے صرف یہ ہے ان کو ڈرانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ مکہ میں تو بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑے لوگ تیار ہو رہے ہیں، انہوں نے تو سارا سرمایہ لگا دیا ہے، یہ تو نے پروپیگنڈا کرنا ہے۔ وہ مدینہ آ گئے، مدینہ آ کر انہوں نے اپنا پورا پروپیگنڈا کیا، حضور تک بھی خبر پہنچی، صحابہ کرام کے اندر اس نے پورا پروپیگنڈا پھیلا دیا۔ اب آہستہ آہستہ صحابہ کرام کے اندر یہ باتیں ہونے لگیں کہ وہ تو لشکر بڑا طاقتور ہے، احد میں بھی ابھی پچھلے سال تھوڑا سا ان کو نقصان پہنچا تھا، تو ذہن میں جو کچھ چیزیں پیدا ہو رہی تھیں کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشویش ہوئی کہ ہمارا نکلنا بہتر ہے یا نہیں بہتر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا. حضور کے دو وزیر تھے اہم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ان کو بلایا اور کہا وقد سمع ما سمع، تم نے سن لیا ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، ہم نکلیں یا نہ نکلیں. یہ دونوں صحابہ آگے سے حضور کو مشورہ دیتے ہیں. یا رسول اللہ ان اللہ تعالی مظہر دین، اللہ کے رسول بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. وَمُعِزُّ نَبِيِّهِ، اور وہ اپنے نبی کی عزت کو بڑھائے گا. وَقَدْ وَاعَدْنَا الْقَوْمَ مَوْعِدًا، ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے. لَا نُحِبُّ أَن نَتَخَلَّفَ مِنْهُ عَنْهُ، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے وعدے کی خلاف ورزی کریں، ورنہ وہ سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہیں اور وہ اور چوڑے ہو جائیں گے. اللہ کے رسول فسر لموعدہم، چلیے اپنے وعدے کو پورا کریں. فواللہ ان فی ذلک لخیرا، اللہ کی قسم انشاءاللہ ہمارے نکلنے میں خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نکلیں. جب حضور نے اپنے صحابہ کرام کی یہ بات سنی، اپنے وزراء کی، فسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک، اب بڑے خوش ہوئے اور آپ نے پھر یہ جملہ کہا والذی نفسی بیدہ لاخرجن وان لم یخرج معی احد، اللہ کی قسم میں تو جاؤں گا چاہے مجھے اکیلا ہی جانا پڑے، میرے ساتھ کوئی نہ جائے میں ضرور جاؤں گا. حضور پھر پرعزم ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہم نے نکلنا ہے. یہاں پر رک کر اس واقعے سے ہمیں ایک بات سبق لینا چاہیے. نبیوں کو، رسولوں کو بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت پڑتی ہے، حوصلہ مندی کی ضرورت پڑتی ہے، ڈھارس بندانے کی ضرورت پڑتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مورال تھوڑا سا نیچے ہوا، صحابہ کرام نے آپ کو موٹیویٹ کیا، صحابہ نے آپ کی حوصلہ افزائی کی. حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. نبی کو بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک عام بندے کو تو پھر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہمارے احباب ساتھیوں کو تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے پیارے پیغمبر میں آپ کے لیے کافی ہوں، میں آپ کے لیے کافی ہوں. جیسے آپ کسی بچے کو تھپکی دے کے کہتے ہیں نا پتر میں تیرے نال، تو پریشان نہیں ہونا، تو کام کر میں تیرے نال. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں آپ؟ سیدہ خدیجہ. کیا کرتی ہیں؟ حوصلہ دیتی ہیں. نبی کو حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے. یہی پیارے پیغمبر جب ابو طالب کے پاس قریشی جاتے ہیں، ابو طالب اللہ کے رسول کو بلاتے ہیں، پہلے تو وہ حضور کو جواب دے دیتے ہیں، پھر جب آپ روتے ہوئے اٹھتے ہیں تو ابو طالب پھر آپ کو کہتے ہیں محمد میں تمہارے ساتھ ہوں، جو کرنا ہے کرو. اللہ کے رسول پھر دوبارہ سے آپ کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. انبیاء کرام کو بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے پیارے پیغمبر اپنے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں. بس ایک بات کر کے ہم آگے چلیں گے. قرآن مجید کے حوالے سے ایک نقطے کی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. قصص الانبیاء کے حوالے سے بڑی اہم چیز ہے. کچھ چیزیں پہلے ذہن میں تھی، کچھ آج ہی یہ میرے ذہن میں آئی، تو میں کچھ چیزوں کو بیان اس لیے کر دیتا ہوں کہ وہ چیزیں پھر مجھے یاد رہ جاتی ہیں. آپ احباب کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. قرآن مجید میں واحد نبی آپ کو ملتا ہے جس نے جب اس کو نبوت ملی تو اپنا ایک اور ساتھی بنوانے کی اللہ سے ڈیمانڈ کی کہ اللہ اس کو بھی تو نبی بنا کر میرا وزیر بنا دے. کسی نبی نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی. جس کو بھی اللہ نے نبی نے بنایا واحد ہی ہے، سارے واحد ہیں. ایک نبی ایسا ہے جس نے اللہ سے کہا اللہ اگر تو مجھے نبی بنا رہا ہے اور یہ ذمہ داری دے رہا ہے تو ایک اور میرا وزیر بنا دے. کون ہے وہ؟ موسیٰ علیہ السلام. وزیر کون ہے؟ ہارون علیہ السلام. اچھا، اور کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا. ایک پہلی بات. دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ پہلے نبیوں نے تو کسی نے بھی، اللہ کے رسول نے بھی نہیں کہا. اس کی وجہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ذمہ داری آئی تھی وہ دوسرے نبیوں سے زیادہ تھی. باقی نبیوں پر ایک ذمہ داری تھی، موسیٰ علیہ السلام پر دو ذمہ داریاں تھیں. اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام پر دو ذمہ داریاں یہ تھی، ایک تو فرعون کو دعوت دینا اور دوسرا بنی اسرائیل پوری قوم کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروانا.
صرف یہ نہیں کہ نمرود کو دعوت دی، بت توڑے، آگ میں گرائے گئے، آگ سے نکلے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جائے بھاڑ میں جائے، قوم، علاقہ، بادشاہ، چھوڑ کے چلے گئے آپ. آسان ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نہیں جا سکتے تھے. فرعون نہیں مان رہا تو کیا موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے چلے جائیں؟ موسیٰ قوم کو فرعون سے لے کر جانا ہے. دو ذمہ داریاں ہیں، باقی نبیوں پر ایک ذمہ داری ہے، بس قوم کو دعوت دینی ہے. آپ نے کسی کو آزاد نہیں کروانا، اور آزاد بھی لاکھوں لوگوں کو کروانا ہے. دو ذمہ داریاں. اور بادشاہ کون ہے؟ فرعون کون ہے؟ انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا. اس کی آپ الگ ایک تاریخ ہے فرعون کی. اچھا، پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، پورے قصص الانبیاء میں سارے نبیوں کے قصے آپ پڑھ لیں، الحمدللہ میں اس کا طالب علم ہوں، کسی نبی پر پہلی وحی کا واقعہ نہیں آپ کو ملے گا سوائے دو نبیوں کے. ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، ہم سب کو پتا حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور دوسرا واحد موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل سے اللہ نے بیان کیا. درخت تھا، درخت میں سے آواز ہے انا ربک فاخلعنا علیک. اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام واحد وہ نبی ہیں جن کو نبوت ملنے کے ساتھ ہی دو معجزات عطا فرما دیے گئے. فوراً ہی کہا یہ لے جاؤ. اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرعون اس نے کون سا مجھے ماننا ہے؟ اللہ نے کہا چل تو دو معجزے بھی لے جا. یہ عصا پھینک، سانپ بن جائے گا، بغل میں ہاتھ ڈال روشن ہو جائے گا. یہ دو معجزے تجھے دے رہا ہوں. اور کیا مانگا تھا؟ ایک وزیر، ایک بھائی وزیر، ہارون کو وزیر بنا دے. جا تجھے وزیر بھی دیا، جا تجھے دو معجزات بھی دیے. اب جا کر فرعون کو دعوت دے اور غلاموں کو آزاد کروا. اچھا، میں اس کو دیکھتا رہا، پڑھتا رہا، پورے قرآن میں ہارون علیہ السلام کا ایک بھی خطاب آپ کو فرعون کے ساتھ نہیں ملے گا. ایک بھی. کہیں بھی ہو سکتا ہے نا کہ بندہ کہ یار چلو کہیں تو ہارون اور فرعون کا مکالمہ ملے ہمیں. جہاں ملا موسیٰ علیہ السلام کا ملا، یا سورۃ المومن میں ایک مرد مومن کا ملا. سورۃ المومن میں ایک مرد مومن کا ملا جس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا اور پھر اس نے واضح کر دیا. ہارون علیہ السلام کا مکالمہ فرعون کے ساتھ نہیں ملے گا آپ کو. اچھا، پھر وزارت کس لیے تھی؟ ہارون اخی وجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ اس کو وزیر بنا دے. تو وہ جو وزیر تھا نا وہ یہ سپورٹ کے لیے تھا کہ کام بڑا ہے، مشکل ہے، عام نبیوں کے کام سے زیادہ ہے. یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے ایک کوئی نہ کوئی شخص آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تھپکی دے میں تیرے نال ہوں، پھر آپ بڑے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں کسی نبی کو اللہ نے فوراً معجزات نہیں دیے، سب نے بعد میں دکھائے. غار حرا میں سے اللہ کے رسول کو معجزہ لے کر آئے سوائے قرآن کے، اور کوئی معجزہ نہیں آپ لے کر آئے کہ جس کو دکھایا جائے گا تو لوگ مان جائیں گے. سارے معجزات بعد میں آئے. تو اسباب جو ہے، جتنا بڑا مشن ہوتا ہے نا اتنی بڑی تیاری ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو تیار کرنے کے لیے اسپیشل تیاری کی. ان کو معجزات بھی عطا کیے اور ان کو وزیر بھی عطا کیا، اور پھر ان کو کہا کہ اب جاؤ آپ. اور اگلی بات بھی ذہن میں رکھیے گا، پورے نبیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، سارے انبیاء میں سے سب سے زیادہ طاقتور جو نبی تھے جسمانی اعتبار سے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام. ہاں جی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، آگے ہے وجعل لی وزیرا من اہلی. جسمانی اعتبار سے بھی موسیٰ علیہ السلام طاقتور، پھر بھی وزیر مانگ رہے ہیں، اور پھر بھی معجزات ان کو دیے جا رہے ہیں کیونکہ مشن بڑا تھا، کام بڑا تھا. تو جب آپ قصص پڑھتے ہیں نا تو یہ چیزیں آپ ریلیٹ کیا کریں، ملا لیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کا مشن نہیں تھا کہ آپ ایک بادشاہ سے ٹکرا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ کسی قوم کو آزاد کروا رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنا ہے کہ پوری عالمیت کا ایک مشن ہے، پوری دنیا پر آپ نے اسلام پھیلانا ہے. اچھا، اگلی بات ذہن میں آ گئی، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کو آپ پڑھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہیں آپ کا ساتھ نہیں دیا. کس نے دیا؟ بس ہارون علیہ السلام نے دیا. اتنی بڑی قوم ہو کر، لاکھوں کی قوم ہو کر،
اکیلے موسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے آپ کو پوری تاریخ میں، یا کہیں ہارون علیہ السلام کا کچھ کردار آپ کو ملے گا، وگرنہ قوم کی بالکل سپورٹ نہیں آپ کو ملے گی۔ اور ادھر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے پیچھے آپ کے صحابہ کرام کا کام ہے، آپ کے صحابہ کی سپورٹ آپ کو بہت زیادہ تھی۔ تو یہ حوصلہ افزائی کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ ابو سفیان پھر بھی مجبوراً نکلے، ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1000 کا لشکر لے کر آپ بدر میں پہنچ گئے۔ ابو سفیان پہنچے عسفان کے علاقے میں یا الزہران کے علاقے میں، وہاں کچھ دیر وہ رکے، لیکن انہوں نے واپسی کا ارادہ فرمایا اور کہا یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم قحط سالی کے حالات میں ہیں، جبکہ ہمارے جانور بھی دودھ نہیں ہے ان کے پاس کھانے کو چارہ نہیں ہے، اور لڑائیاں ہوتی ہیں خوشحالی کے دوران۔ وَإِنِّي رَاجِعٌ، میں تو واپس جا رہا ہوں، فَارْجِعُوا، تم بھی واپس چلو، فَرَجَعَ النَّاسُ، تو سارے لوگ واپسی کی طرف چلے۔ یہ بدر نہیں پہنچے، بدر تک نہیں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر پہنچے اور آپ نے 8 دن بدر کے اندر قیام کیا۔ میں نے آپ کو بتایا یہ فتح کی نشانی ہوتی تھی، وہاں پر ٹھہرنا۔ انہی دنوں بدر میں بازار بھی لگا ہوا تھا، صحابہ کرام نے تجارت بھی کی وہاں پر۔ حضور 8 دن وہاں ٹھہرے، ابو سفیان نہ آئے، تو وہاں نا ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ ایک شخص آپ کو ملا، مخشی بن عمر الزمری، یہ نیچے اس کا نام لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے رسول کو ملا اور آ کر کہنے لگا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئے ہیں قریش کو ملنے کے لیے اس جگہ پر؟ حضور نے کہا ہاں ہاں۔ پھر اللہ کے رسول نے اسے مخاطب کیا یا اخا بنی زمرہ، اے بنو زمرہ کے بھائی، وَإِن شِئْتَ، اگر تو چاہتا ہے تو تمہارا اور ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے ہم اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَالَدْنَاكَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، اور پھر ہم لڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ہم لڑ لیتے۔ یہاں پر علماء نے لکھا حضور نے اس کی جو باڈی لینگویج تھا نا، اس سے یہ سمجھے جیسے وہ تکبر سے نا بات کر رہا ہے، اور اس کی سائڈ جو ہے نا وہ قریشیوں کی طرف ہے۔ تو حضور نے سن تو لیا، پھر حضور نے کہا اچھا یار تم لڑنا چاہتے تم آ جاؤ، ابو سفیان تو نہیں آئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس پاور میں، کسی نے اشارہ ہی کیا ہے ابھی، اور اللہ کے رسول نے فوراً کہا کوئی بات نہیں بھائی، وہ نہیں آئے تو تم آ جاؤ۔ کہتا واللہ لا یا محمد، نہیں 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 بھائی میں نے نہیں لڑنا، ما لنا بذالک منک من حاجہ، ہمیں آپ سے لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو بھی وہاں پر دھمکی دی۔ تو یہاں سے جو وہ تھے مکہ والے، ان کی عزت کافی کم ہوئی اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ کافی بڑھا۔ آپ یہ ان واقعات کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کس طرح مرحلہ بہ مرحلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست، آپ کی اسٹیٹ، آپ کی سلطنت جو ہے اس کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ اسی دوران میں ایک غزوہ ہوتا ہے دومت الجندل، یہ شام کے قریب جہاں پر رومن امپائر کے لوگ رہتے تھے، اس کے بالکل کنارے پر ایک قبیلہ تھا دومت الجندل۔ آپ کو پتہ لگا وہاں لوگ جو ہے نا وہ ڈاکو ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اچھا یہ کوئی دین کے لیے نہیں تھی، آپ یوں سمجھیں کہ وہاں کوئی اسلام یا وہ لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ حضور کو یہ خبر ملی کہ وہاں کچھ ڈاکو ہیں جو تاجروں کو لوٹ رہے ہیں اور تاجر پریشان ہیں، یہ بد امنی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، یہ غزوہ ہے، وہ بھی پچھلا غزوہ تھا کیونکہ حضور خود گئے تھے، یہ بھی غزوہ ہے، حضور خود گئے۔ جب وہاں آپ پہنچے ان کو خبر ملی اللہ کے رسول آ گئے ہیں تو وہاں سے بھاگ گئے، انہوں نے حضور کا سامنا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر کا راستہ جو تھا وہ بد امنی سے صاف کر دیا اور اس راستے کو امن والا راستہ بنا۔ اب آپ دیکھیں حضور جو ہے وہ امن بھی پیدا کر رہے ہیں، امن بھی قائم کر رہے ہیں اللہ کے رسول، ان لٹیروں کو، ان ڈاکوؤں کو ہٹا رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اس کے بعد جو مین واقعہ ہوتا ہے یہاں پر وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور شادی سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ ابھی تک حضور کی کتنی شادیاں ہو گئیں کون بتائے گا؟ ترتیب سے کوئی بتا دیں، ندیم بھائی کے علاوہ پہلے 10 تیار بیٹھے ہو، ندیم بھائی کے علاوہ کوئی بتائے جو نیو کمرز ہیں ہمارے اس پہلی نہیں ہوں آپ حج سانو موقع دیں، پہلی سیدہ
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، دوسری سیدہ سودا رضی اللہ عنہ، تیسری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، چوتھی درمیان میں ایک سکپ کر رہے ہیں آپ، پہلے ہم نے ایک شادی کروا دی ہوئی ہے اللہ کے رسول کی، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کروا دی نا پیچھے، ان کی بیٹی کی ادھر شادی ہوئی، اللہ کے رسول کی بیٹی کی حضرت عثمان سے شادی ہوئی، ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی، وہ 3 شادیاں ہم نے وہاں پر ذکر کیا، حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی، یعنی بدر کے بعد اللہ کے رسول، تو یہ 5ویں شادی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ زینب بنت جہش سے۔ سیدہ زینب جو ہیں یہ حضور کی پھپھی کی بیٹی ہیں، امیمہ، سیدہ امیمہ بنت عبد المطلب، صحابیہ ہیں، مسلمان ہیں، ابن حجر نے الاصابہ میں ان کو صحابیہ کہا ہے، امیمہ ان کا نام ہے، عبد المطلب کی بیٹی ہیں، خود بھی مسلمان ہیں۔ زینب بنت جہش، ان کے بھائی کا نام ہے عبداللہ بن جہش، آگے نام آئے گا، ایک بھائی ہیں ان کے ابو احمد بن جہش، ایک بہن ہے ان کی حمنہ بنت جہش، یہ 4 بہن بھائی مسلمان ہیں، 2 بھائی 2 بہنیں، یہ تقریباً سارا خاندان مسلمان ہے۔ عبداللہ بن جہش، شادی ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی حضرت زید بن حارثہ، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اس پر ہم آتے ہیں، ایک بات، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھرانہ تھا، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اولین مسلمان ہونے والوں میں شامل ہیں، اللہ کے رسول کے خاندان میں سے ہیں، جو ہے یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو جب یہ ہجرت کر کے آئے نا مدینہ میں، پہلے ہجرت انہوں نے حبشہ میں کی، پھر مدینہ میں کی، تو ان کا گھر رہ گیا تھا پیچھے، ان کے گھر پہ قبضہ کر لیا ابو سفیان نے، ابو سفیان ان کو بیچ دیا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارا گھر جو تھا وہ بڑا حویلی ٹائپ گھر تھا، ابو سفیان نے لے لیا۔ حضور نے فرمایا الا ترضى یا عبداللہ ان یعطیک اللہ بها دارا خیرا منها فی الجنہ، اے عبداللہ تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ اس گھر کے بدلے تجھے جنت میں گھر دے؟ قال بلا، کہا جی اللہ کے رسول ٹھیک ہے، کہا بس ٹھیک ہے، یہ گھر چھوڑ دے، بھول جا، اللہ سے تیرا گھر ملے گا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے منہ بولے بیٹے تھے اللہ کے رسول کے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو دے دیا، اور پھر اللہ کے رسول نے ان کو بچوں کی طرح، بیٹوں کی طرح پالا، تو بڑے ہو گئے۔ حضرت زینب کنواری تھی، جبکہ ان کی عمر بھی زیادہ تھی، لیکن یہ کنواری تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، شاید اسی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئیں، اسلام پھر ہجرت حبشہ کی، یا پھر ادھر آئیں، شاید اس وجہ سے۔ حضور کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر 35 سال تھی۔ حضرت زینب بنت جہش جو کہ کنواری تھیں اور قریشی خاندان کی تھیں، خوبصورت بھی تھیں، ایک روایت میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے بعد ازواج میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی وہ سیدہ زینب تھی، حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش کے لیے اللہ کے رسول نے کہا زید بن حارثہ کو، بھئی جاؤ بھئی تم رشتہ لے کے جاؤ، میرا کہنا کہ میں نے بھیجا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ گئے حضرت عبداللہ بن جہش کے پاس، ان کے بھائی کے پاس، تو عبداللہ بن جہش نے جب دیکھا، جانتے تو تھے زید کو، لیکن زید کا کوئی آگا پیچھا کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، اکیلے رہتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت ہے ان کی، تو کہنے لگے جی ہمارے خاندان کے ساتھ تو مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کی شادی کریں۔ سیدہ کو پتہ لگا، سیدہ زینب کو، وہ بھی کہنے لگیں کہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ میں ان کے ساتھ ایسے شادی کروں، ان کا کوئی نسب وغیرہ ہی نہیں پتا ہمیں۔ فی الحال انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے ان کو حکم دیا بل فنکحیہ، نہیں بلکہ تم نہ اس سے شادی کر لو۔ آپ نے حکمن کہا سیدہ زینب کو کہ تم ان سے شادی کر لو۔ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اآمر فی نفسی، چلیں میں کچھ معاملہ سمجھتی ہوں اپنے دل کے اندر، میں بتاؤں گی آپ کو۔ تو اتنے میں نا یہ سورۃ الاحزاب کی 36 نمبر آیت نازل ہوئی، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، لہم ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اب اس کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے اب اس کے پاس اختیار نہیں رہ جاتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ اس مومن مرد سے کون مراد ہو سکتا ہے اور اس مومن عورت سے کون مراد ہو سکتا ہے؟ نہیں زید بن حارثہ نے کیا کہا؟
عبداللہ بن جہش، انکار انہوں نے کیا نا. اور عورت کون سی ہیں؟ زینب بنت جہش. اچھا اب اس آیت میں ان کو کیا کہا گیا؟ نہیں، ان کو لقب کیا دیا گیا؟ مومن کا. یہ تو ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو مومن کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مومن پہلے کہہ دیا، بعد میں تھوڑا سا جھاڑ بھی دیا ہے، ایسے کہیں گے نا آپ، تھوڑی سی تربیت بھی کر دی ہے. تو ایک تو انداز یہ سمجھنا چاہیے اللہ رب العالمین کا یہ انداز. اللہ جب اپنوں کو سمجھاتے ہیں نا تو اس انداز سے سمجھاتے ہیں. تم میرے مومن بندے ہو، تم میری مومنہ بندی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر تم ایسے کرو گی تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گی. اللہ رب العالمین کا پیارا انداز، اتنا پیارا انداز تھا کہ جیسے ہی ان کو پتا، قد رضیتہ لی منکحا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ راضی ہیں کہ میں اس سے نکاح کر لوں؟ جی ہاں میں راضی ہوں. کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، پھر میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی. حضرت زینب بنت جہاز صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر راضی ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح کر دیا حضرت زید بن حارثہ سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نکاح کیوں کیا گیا؟ فرق بھی ہے، پسند بھی نہیں ہے، اس کے باوجود کر دیا گیا. تو علماء نے اس پر دو مقاصد ذکر کیے ہیں. پہلا مقصد یہ ہے، وہاں پر اس وقت ایک رسم تھی، منہ بولا بیٹا، جس کو آپ منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے وہ آپ کا حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، وہ وراثت میں بھی شریک ہوتا تھا. اس کی بیوی آپ کی بہو محرم ہوتی تھی. یہ ان کے ہاں عرب کا رواج تھا. اللہ رب العالمین نے یہ رواج ختم کرنا تھا، اس لیے پہلے زید بن حارثہ سے شادی کروائی اور پھر زید بن حارثہ سے طلاق دلوا کر اللہ کے رسول سے شادی کروائی. اب اس وقت کی جو رسم تھی، جو رسم بد تھی، بری رسم تھی، وہ ختم ہو گئی اور منع کر دیا گیا کوئی کسی کے غیر باپ کی طرف نسبت اپنی نہیں کر سکتا. پہلے یہ زید بن محمد کہلاتے تھے، اب یہ زید بن حارثہ کہلانے لگ گئے. تو ایک تو اس رسم کو جو ان کی رسم بد تھی اس کو ختم کرنا تھا. دوسرا بڑا اہم مقصد علماء نے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے ہمارے سادات کے گھروں میں، ہماری قریشی خواتین میں کوئی معلمہ، کوئی دین کی داعیہ، کوئی عالمہ ہو جو ہمارے گھرانے میں کام کرے. اور اس کا طریقہ اللہ کے رسول نے تجویز کیا کہ زید تو میرے ساتھ رہتا ہے ہر وقت. کتنے سال کی رفاقت؟ نبوی رفاقت. 13 سال مکی، 4-5 سال آپ یہ ڈال لیں، 17-18 سال کی رفاقت ہے زید بن حارثہ کی، اور ہر وقت کی رفاقت ہے. تو کتنا علم ہوگا زید بن حارثہ کے پاس. تو جب سیدہ زید بن حارثہ کی رفاقت میں آ جائیں گی، یہ دین پہنچے گا ایک سیدہ تک، یعنی میں اہل بیت کی بات کروں، سادات تک، قریشی تک. وہ قریشی خاتون جو ہے وہ پھر ہمارے عورتوں کے معاملات میں دین کے کام کو آگے پہنچائے گی. یہ بڑا اہم مقصد ہے جس کو علماء کرام نے یہاں پر واضح کیا ہے. یہ فطرتی طریقہ کار ہے. یعنی آپ لوگ پوچھتے ہیں نا، ہم لوگ پوچھتے ہیں خواتین کے اندر دین کا کام کیسے کیا جائے، یہ سوال ہوتا ہے ہم سے. خواتین کے اندر دین کا کام، اچھا ہم سب سمجھتے ہیں بڑا ضروری ہے، ادھر بیٹھا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے خواتین میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. کیسے کرنا ہے؟ فطرتی طریقہ کیا ہے؟ بھئی سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اچھا اگر آپ باپ ہیں بیٹی کے تو آپ ایک عالم دین کا انتخاب کر لیں اپنی بیٹی کے لیے، آدھا دین انشاءاللہ اس کو وہی سکھا دے گا. دین سکھاتے تھے شوہر یا باپ. سیدہ عائشہ نے دین کہاں سے سیکھا؟ اللہ کے رسول سے سیکھا. پہلے جب تک باپ کے پاس تھی باپ سے سیکھا. سیدہ فاطمہ نے کہاں سے سیکھا؟ پہلے اللہ کے رسول سے سیکھا، بعد میں حضرت علی سے سیکھا. وہ کوئی باہر جا کر کسی اور سے دین سیکھنے کی محتاج نہیں تھی. ہاں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور عورتوں کے لیے رکھا ہوا تھا، حضور خاص عورتوں کو درس دیا کرتے تھے. اچھا اس درس میں بھی بڑی اہم بات، اس درس میں حضور اپنی بیویوں کو ساتھ بٹھاتے تھے، اور اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ جس میں عورتوں کا مسائل ہوتے تو اس میں آپ اپنی بیویوں کو کہتے تھے ان کو جواب دو. آپ نہیں جواب دیا کر، حیا کی وجہ سے آپ جواب نہیں دیتے. سیدہ عائشہ فرماتی پھر میں جواب دیا کرتی تھی، میں سے کہہ دیتے ذرا بات جو مل لی مینوں
تمہیں میں بتا دوں گی اس مسئلے کا حل. تو سیدہ عائشہ کو آپ ساتھ رکھتے تھے. اچھا وہ ٹریننگ ہو رہی سیدہ کی بھی, سیدہ عائشہ کی بھی ٹریننگ ہو رہی. یہ فطرتی طریقہ تھا. اچھا اب ہوتا کیا ہے, جب ہم نے باپ نے بھی علم نہیں حاصل کیا اور بھائیوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے اور شوہر بھی ہم نے ایسا نہیں منتخب کیا, تو پھر ہم ڈھونڈتے یار کوئی مدرسہ دسو, یار کوئی انسٹیٹیوٹ دسو, یار کتنے جا کے پڑھوائیے یار, کیونکہ ہم وہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتے. ہم اتنا ٹائم نہیں نکالنا چاہتے کہ ہم خود اتنا دین سیکھ لیں کہ ہم جا کر دین اپنے گھر میں سکھا سکیں. ہم جمعے کی حد تک اکتفا کر کے بیٹھے ہیں کہ بس جمعہ ہے کافی ہے اتنا, خواتین بھی جمعہ پڑھ لے, باقی پورا ہفتہ پھر خواتین جو ہے نا وہ اس پر بالکل دین کے معاملے میں, یعنی شاید ہی ہو کہ میں اپنے گھر کی بھی بات کہہ سکتا ہوں کہ روزے کے مسائل ہماری عورتوں کو آتے ہیں. تو اہم چیز ہے نا, روزے آنے والے ہیں رمضان کے, کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, کیسے مکروہ ہو جاتا ہے. ہماری عورتوں کو صرف اور صرف سحری, افطاری اور عید کی شاپنگ, ان چیزوں کی فکر ہوتی ہے. چیزاں پوریاں ہو جائیں, لیکن یہ نہیں کہ روزوں سے پہلے ہم روزوں کے کوئی احکام وغیرہ سکھا دیں, بتا دیں, کوئی چیز کوئی پمفلٹ لا کر ان کو دے دیں کہ بھائی اس کو پڑھ لو, ساری بچیاں سارے بہن بھائی اس چیز کو دیکھ لو, رمضان آ رہا ہے, یہ رمضان کے ایٹیکیٹس ہیں, یہ رمضان کے آداب ہیں, اب اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. تو یہ شوہر کا کام ہے, آپ کا میرا کام ہے, آپ باپ ہیں, آپ کا باپ ہونے کا کام ہے, آپ بھائی ہیں, تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اپنے گھر والوں کو ایجوکیٹ کریں, کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں, کسی کے محتاج نہ بنیں, اپنے اندر اتنی اہلیت پیدا کریں. یہ چھوٹی موٹی چیز جو فرض ہے وہ تو آپ پر بھی فرض ہے, ان پر بھی فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی, رمضان کے احکام آپ کو بھی پتہ ہونے چاہیے, ہمیں بھی پتہ ہونے چاہیے, ان کو بھی پتہ ہونے چاہیے. تو یہ ایک فطرتی طریقہ کار ہے جو اللہ کے رسول نے انتخاب کیا, اختیار, اور سیدہ زینب نے پھر یہ کام کر کے دکھایا اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد. اچھا اب ہوا یہ کہ چونکہ دونوں کا فرق تھا, محبت بھی نہیں تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت زید کئی مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئے, حضور ہمارا نبھا نہیں ہو رہا. مسئلہ کیا تھا جو علماء نے لکھا, مسئلہ بھی سمجھ لیں کیوں نبھا نہیں ہو رہا تھا. حضرت زید بن حارثہ معاشرتی طور پر سیدہ زینب سے نیچے تھے, ٹھیک ہے, وہ جو عزت اور مقام شوہر کو ملنا چاہیے وہ سیدہ دے نہیں پا رہی تھیں اپنی انسانی کمزوری کی بنا پر. یہ میں دینی کمزوری نہیں کہہ رہا, انسانی کمزوری, ہر انسان میں کمزوری ہوتی, ہر انسان. آپ جتنا مرضی پڑھا لکھا بندہ لے آئیں نا, یا خاتون لے آئیں, وہ اگر اس کا بندہ صحیح نہیں ہے نا, جاہل ہے یا عالم نہیں ہے, تو وہ اس کی عزت نہیں کرتی. آپ سٹینڈرڈ, کفو اسی لیے کہا گیا نا, ہمیں کفو سکھایا گیا ہے. اچھا, سیدہ حضرت زید کو وہ مقام نہیں دے سکی جو حضرت فاطمہ علی کو دے رہی تھی, کیونکہ دونوں کون ہیں, سادات ہیں, دونوں سید ہیں, دونوں سردار ہیں. تو سیدہ فاطمہ نے جو حضرت علی کو مقام دیا نا, سیدہ زینب نہیں دے پا رہی تھی اپنی انسانی کمزوری کی وجہ سے. اور حضرت زید بن حارثہ کو جو بیوی کی خدمت مطلوب تھی وہ ان کو مل نہیں رہی تھی. ایک شوہر کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اس نے شادی کی ہے تو چلیں کوئی عورت کوئی خدمت کرے گی, کوئی گھر جائیں گے, کوئی میری خدمت ہوگی. تو حضرت زینب کا ادھر ذہن نہیں بن رہا, حضرت زید کا ادھر ذہن نہیں بن رہا. تو جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو ہمارا دین بڑا پیارا ہے, الدین یسر, دین بڑا آسان ہے. حضرت زید اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم سے نہیں نبھا ہو رہا. اللہ کے رسول کہتے کوئی نہیں یار زید, صبر کرو, تم صبر کرو, ہو جائے گا ٹھیک معاملہ. وہ پھر جاتے ہیں, پھر کوئی بات ہوتی ہے, پھر جاتے ہیں, پھر کوئی بات ہوتی ہے. بالآخر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب کو طلاق دے دی, اور اس میں کوئی معیوب نہیں سمجھا گیا. اس وقت تو ویسے ہی ان چیزوں کو نہیں سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی سمجھنا چاہیے. مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ جامعہ محمدیہ کے شیخ الحدیث سے بہت بڑے عالم دین تھے, ان کا بڑا نام ہے شیخ الحدیث, شیوخ الحدیث میں. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اپنے ایک شاگرد کے ساتھ, شادی ہو گئی, نبھا نہ ہو سکا, تو وہ طلاق ہو گئی. جب طلاق ہو گئی نا تو انہوں نے اپنے اس بیٹے کو بلایا, اس لڑکے کو, اور بلا کر اس کا اسی طرح اکرام کیا, اور پھر اسے کہنے لگے بیٹا تیرے اور میرے 3 رشتے تھے, ایک اسلامی اخوت کا, تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان, ایک استادی شاگردی کا, اور ایک داماد سسر کا. ہمارا ایک رشتہ ختم ہوا ہے, 2 باقی ہیں.
بیٹا ویسے ہی ملنا ہے جیسے شادی سے پہلے ہم ملا کرتے تھے. نہیں ہو سکا, نہیں کوئی مسئلہ. زید بن حارثہ سے کون سا اللہ کے رسول ناراض ہو گیا؟ میں یار اتنا پیچھے پہ کے تیری شادی کروائی, اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کی تھا. نہ زینب بنت جہش پر آپ ناراض ہوئے. اچھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت زینب کی عدت ختم ہوئی نا, تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ سیدہ زینب سے شادی کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا کہ جاؤ اور زینب کو میری طرف سے نکاح کا پیغام پہنچاؤ. یہ ساتھ یہی رہتے تھے حضرت زید. عدت مکمل ہو چکی ہے, حضرت زید گئے ہیں. حضرت زید کہتے ہیں کہ وہ اس وقت نا آٹا گوندھ رہی تھی. کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت اس عورت کی اتنی عزت تھی. کیوں؟ اللہ کے رسول کا رشتہ لے کے جا رہا ہوں میں. اب وہ زینب وہ نہیں ہے جو میری بیوی تھی, اب یہ امہات المومنین بننے والی ہے. کہتے ہیں اتنی عزت تھی کہ میں نے نا پھر اس کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھی کہ اب تو اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کرنا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی کمر موڑ لی ایسے, اور کمر موڑ کے میں نے کہا یا زینب, اے زینب, ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرک, اللہ کے رسول نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تم سے بات کروں, انہوں نے رشتہ بھیجا ہے. حضرت زینب کہتی ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی, میں تو اس معاملے میں اپنے رب سے استخارہ کروں گی, مشورہ کروں گی. فقامت الی مسجدہا, تو کھڑی ہوئیں اور اپنے مصلی کے پاس گئیں اور 2 رکعت نفل پڑھے اور استخارہ کیا. اب دیکھیں اس خاتون کی نیکی اور صالحیت, اس لیے میں نے کہا صالحیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ شوہر کے ساتھ نہ بننا, اس میں کوئی صالحیت کا مسئلہ نہیں کہ اب آپ کہیں کہ عورت ٹھیک نہیں ہے تو عورت کی صالحیت نہیں ہے, نیکی نہیں ہے, اے مرد دی عزت نہیں سمجھ دی. بھائی ان کی صالحیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کا رشتہ ہے اور کہہ رہی میں اللہ سے استخارہ کروں. کھڑی ہوئی ہیں, استخارہ کیا. ابھی یہ استخارہ کر رہی ہیں, ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہو گیا. اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر سیدہ زینب کا نکاح اللہ کے رسول سے کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت لیے سیدہ زینب کے گھر. سیدہ زینب پوچھ رہی ہیں بھائی حضور کہاں ہیں آپ؟ کہا اب نکاح ہو گیا ہے, اللہ نے مارا. کہا گواہ کدھر ہے, نکاح کس نے کیا؟ کہا اللہ المزوج, اللہ رب العالمین نے نکاح پڑھایا. و جبریل الشاہد, اور جبریل ہمارے نکاح کا گواہ ہے. یہ شرف ملا ہے اس پچھلے فیصلے پر کہ حضور آپ راضی ہیں زید سے نکاح کے لیے؟ ہاں میں راضی ہوں. ٹھیک ہے حضور, میں آپ کی اطاعت کرتی ہوں. اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر ان کا یہ فخر کیا کرتی تھی. حضور کے 11 نکاحوں میں ایک واحد میرا نکاح ہے جو نکاح اللہ رب یعنی پڑھایا ہی اللہ رب العالمین نے. دنیا پر ان کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول بغیر اجازت کے ان کے گھر چلے گئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ کیا. سب سے اچھا ولیمہ سیدہ زینب کا ہوا ہے. حضور کے پاس مال کہاں سے آیا ہوا ہے, کوئی بتائے گا؟ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی, کہاں سے مال آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس؟ تبوک تو نہیں ہوا نا ابھی. مال فہ کہاں سے ملا تھا؟ مال فہ کون سے یہودی تھے وہ؟ یہی تو پوچھنا ہے میں نے. بنو نذیر قبیلے کا غزوہ بنو نذیر جب وہ نکلے ہیں تو مال فہ کس کے پاس آیا؟ اللہ کے رسول. تو اب اللہ کے رسول نے جو ان کا ولیمہ کیا ہے نا, یہ آپ نے بکرے کا گوشت یعنی کہ استعمال کیا اس میں. یہ سب سے اچھا ولیمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ہوا وہ سیدہ زینب کا ہوا ہے. اچھا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولیمہ ہو رہا تھا. سیدہ ام سلیم اللہ کے رسول حضرت انس کی والدہ, ان کو پتہ لگا کہ اللہ کے رسول کی شادی ہو گئی ہے, تو حضرت ام سلیم کہنے لگیں حضرت انس سے لو اہدینا لرسول اللہ ہدیہ, انس اللہ کے رسول کی شادی ہوئی ہے, یار کوئی ہمیں بھی ہدیہ دینا چاہیے. یہ میں حدیث خاص اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اس سے علماء نے کہا ہے کہ شادی شدہ جوڑے کو ہدیہ دینا بالکل جائز ہے, صحابہ کرام کا عمل ہے اس پر. کہنے لگی کہ ہمیں کچھ ہدیہ دینا چاہیے, کوئی دعوت ان کی کرنی چاہیے, یار نیا جوڑا ہے, نئی شادی ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی اماں جان افعلی, کریں آپ.
کہتی پھر میری والدین ام سلیم کی بڑی محبت، یہ اللہ کے رسول کی محرم تھی، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے رسول کے گھر بھی جایا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے اور بڑی محبت کرتی تھی آپ سے۔ اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے کھجور، پنیر، گھی، اس سے ایک حلوہ بنتا ہے جسے حیسہ کہتے ہیں، یہ آگے لفظ لکھا ہے حیسہ، اس کو یہ حیسہ بھی کہتے ہیں، حیسہ بھی کہتے ہیں، یہ ایک سویٹ ڈش ہے، میٹھا، یہ بنا کر نا اللہ کے رسول کے پاس حضرت انس کو بھیجا، جاؤ انس اس کو لے جاؤ۔ کہتے ہیں میں گیا، حضور کا ولیمہ چل رہا ہے، میں نے اللہ کے رسول کو جا کر بتایا حضور یہ والدہ نے بھیجا ہے، ایک برتن کے اندر میٹھا ہے آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا جا بھی انس باہر چلے جاؤ، جو ملے نا اس کو بھیجی جاؤ، کہ جاؤ بھی اللہ کے رسول کے پاس کھانا ہے، میٹھا آیا ہے۔ کہتے ہیں میں باہر گیا، جو مجھے ملا میں نے کہا جاؤ بھی اندر چلے جاؤ۔ جب میں سب کو بلا بلو کے اندر آیا، دیکھا مسجد بھری پڑی اور وہ برتن میرے پاس چھوٹا سا تھا، میں نے کہا یہ کیا؟ تو کہتے اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ ایسے کر انس 10 بندوں کو بلائی جا، 10 بندوں کو بلائی جا۔ کہتے ہیں میں نے 10 بندوں کو بلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ہر بندے کو حلوہ کھلایا، 10 کھا کے چلے جاتے ہیں، پھر اور آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر جتنے بندے تھے سب نے آ کر وہ حلوہ کھا لیا۔ تو یہ چیز یہاں سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو ان کی خوشی کے لیے ان کی دعوت یا ان کے لیے کوئی کھانے کا بندوبست آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے جس موقع پر حضور کا جب ولیمہ ہوا، یہ دن کا ٹائم تھا، ولیمہ ہوا تو حضور کے گھر میں جو لوگ آئے ہوئے تھے مہمان، وہ سارے تو چلے گئے، کچھ لوگ بیٹھے رہے، وہ باتیں کرتے رہے، وہ اٹھ کر نہیں جا رہے تھے۔ حضور آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بیٹھتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں، وہ پھر آتے ہیں، وہ دیکھیں وہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، حضور سے بھی نہیں بات کر، اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب حضور کا وہ ولیمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے پاس جانا ہے، تو کافی دیر وہ بیٹھے رہے۔ بہرحال ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ بھی نہیں رہے، لیکن حضور کو اب اندر آنا ہے، تو چلیں، وہ پھر اٹھ کے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ باہر گئے نا، اللہ کے رسول گھر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب بیان ہوئے ہیں، یعنی یہ پیارے پیغمبر کی وہ ذات ہے جن کے اپنے بھی آداب ہیں اور ان کے گھر جانے کے بھی آداب ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کو گھر سے باہر دستک دینے کے بھی اللہ کے رسول کے آداب قرآن نے بیان کیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جانے کے آداب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے مسلمانوں، مومنوں، نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، ہاں اگر تمہیں کھانے کے لیے پکارا جائے، غیر ناظرین اناء، برتنوں کے انتظار میں نہیں جانا، جب بلائیں کھانا تیار ہو تب چلے جاؤ۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب بلایا جائے داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم اور جب کھا لو تو چلے جاؤ، چلے جاؤ، بیٹھو نا یہاں پر۔ ولا مستأنسین لحدیث، یہ نہ کوئی لمبی لمبی تم باتیں کرنے لگ جاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہارا عمل نبی کو اذیت پہنچاتا ہے، کسی بھی آدمی کو اذیت پہنچاتا ہے، اور وہ گھر بیٹھ ہی گئے آ کے۔ فیستحیی منکم، میرا نبی تم سے حیا کرتا ہے، وہ تمہیں کہتا نہیں اٹھ کے چلے جاؤ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگلا ادب، اگر تم نے حضور کی بیویوں سے کبھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بات پوچھنی، حضور نے کسی کام بھیجا ہے، کوئی کام پوچھنا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، ہمیشہ پردے میں رہ کر سوال کرنا ہے، پردہ اٹھا کر سوال نہیں کرنا۔ کسی کے گھر جانے کے، نبی کے گھر جانے کے بھی آداب، کسی کے گھر جانے کے بھی آداب ہیں۔ خواتین کو نہیں دیکھنا، پردے میں رہ کر آپ نے بات کرنی۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کیوں؟ یہ بات تمہارے دلوں کے لیے بھی صحیح ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی صحیح ہے، تمہارے کہیں دل نہ پھسل جائیں، تمہارے لیے کوئی فتنے کا باعث نہ بنے۔ اور دوسری جگہ پر بیویوں سے کہا، اگر کوئی شخص تمہارے دروازے پر آئے، اس سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، سخت لہجے میں بات کرنی۔ یہ خواتین کو یہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، اگر کوئی شخص اجنبی آئے یا اجنبی سے بات کرنی پڑ جائے تو نرم لہجے میں بات نہیں کرنا۔ آپ لوگ تاجر حضرات ہیں، آپ کے پاس خواتین آتی ہیں، خواتین جاتی ہیں، سیلز مین کے پاس جاتی ہیں، کسی خاتون کو اجازت نہیں ہے، بازار جانے کی اجازت ہے نا، لیکن کسی سے نرم مزاجی سے بات کرنے کی بالکل اجازت شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ تربیت ہماری ہونی چاہیے گھر والوں کی، آپ کی طرف سے جھول نہیں، کیونکہ
جو خرابی شروع ہوتی ہے وہ عورت کی نرمی سے شروع ہوتی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے جو نرم لہجے میں بات کرتی ہیں ان کے ساتھ پھر آگے باتیں چلتی ہیں، اور جو سخت لہجے میں بات کرتی ہیں مرد جو ہے وہ ان سے اوائڈ کرتے ہیں. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دیا کرو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ اصول بیان کر دیا پیارے پیغمبر کی بیویوں سے ان کی زندگی کے بعد بھی کوئی شخص کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا. وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کو ماں سمجھنا ہے، ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. سیدہ زینب کی فضیلت میں یہ دو روایات ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَلَمْ أَرَى امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زینب، میں نے زینب سے زیادہ دین کے معاملے میں بہتر عورت اور کوئی نہیں دیکھی. وَأَتْقَى لِلَّهِ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی. وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، سب سے زیادہ سچ بولنے والی. وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، رشتہ داریوں کو جوڑنے والی. وَأَعْظَمَ صَدَقَ، اور سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی. وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے سب سے زیادہ صدقہ کرنے کے، یعنی اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے صدقہ کرنے کے لیے اپنے نفس پر سب سے زیادہ مشقت کرتی تھی سیدہ زینب، یعنی خود تکلیف میں رہ لیتی تھی، صدقہ کیا کرتی تھی. ما عدا سورۃ من حدہ، ہاں ایک چیز تھی ان کے اندر تھوڑی سی، وہ کیا تھی؟ کانت فیہا تسرع، جلد باز تھی. فرماتی ہیں جلد باز تھیں، کبھی فیصلے کر لیتی تھیں. من حلفیہ، پھر خود ہی رجوع کر لیتی تھی. جلد باز آدمی ایسے ہی کرتا ہے نا، پہلے فیصلہ کر لیتے بعد میں رجوع کر لیتے. سیدہ زینب کی فضیلت میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں ایک دفعہ کہا اسرعکن لحافا بی اطولکن یدا، میرے پاس میرے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو سب سے پہلے بیوی آئے گی جس کی میرے سے ملاقات ہوگی، تم میں سے وہ عورت ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ لمبے ہیں، یعنی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے وہ عورت سب سے پہلے میرے پاس آئے گی. یعنی میری وفات کے بعد سب سے پہلے اس کی وفات ہوگی اور وہ میرے پاس آئے گی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے نا اپنے گھر میں نا پھر وہ ماپنے کے لیے نا ایک لکڑی رکھی تھی، ہم نا اپنے ہاتھ ناپتی تھیں. ساری بیویاں جب بیٹھتی تھی نا تو پھر اپنے ہاتھ ناپتی تھی، دیکھتی تھی کس کے ہاتھ لمبے. تو پھر فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ لمبے ہاتھ زینب کے تھے، سیدہ زینب کے. اور اس کی وجہ یہ تھی، فرماتی ہیں سیدہ زینب اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتی تھیں. اور دوسرا وہ صدقہ بہت زیادہ کیا کرتی تھیں. ان کے صدقے کی وجہ سے یہ کہاوت بھی ہے اس کا ہاتھ بڑا لمبا ہے، اس کا دسترخوان بڑا لمبا ہے. تو اس وجہ سے، اور تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلے جس خاتون کا انتقال ہوا وہ سیدہ زینب ہی تھی، آپ کی زوجات میں سے ان کا ہی انتقال ہوا. آج کی نشست ہماری یہاں تک کی انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ ہم کل اگلی دفعہ دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر.